یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قابل قدر بھائیوں اور عزت مآب ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کی اس نشست میں ہم عظمت والدین، بالخصوص ماں کی لازوال محبت کے بارے میں عرض کریں گے۔ آج کل چونکہ معاشرے میں فادر ڈے یا مدر ڈے بہت منایا جاتا ہے سال کے بعد، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماں کی لازوال محبت ایک دن کی بھلا محتاج کیوں؟ ماں باپ کا یہ ادب ہے کہ ان کی خدمت جان و مال سے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی خدمت تو کرے مگر پائی پائی کے لیے ترسائے، یا روپے پیسے کی بوچھاڑ کرے اور بات نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں انسان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآنی مفہوم یہ ہے فرمان رب العزت کا کہ ہم نے انسان کو یقیناً بہترین ساخت میں پیدا فرمایا، اور اس میں عورت کی پیدائش کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا کر دے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں پیدائش کے ذکر میں بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی جو آگے عورت کا روپ دھارن کرتی ہے، اور پھر ماں اللہ کے نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں کا روپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خوبصورت عطیہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، فضل و کرم، برکت، راحت اور عظمت کی آمیزش شامل کر کے عرش سے فرش پہ اتارا، اور اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیا۔ قدموں تلے جنت دے کر یارو ماں کو مقدس اور اعلیٰ رتبے پہ فائز کر دیا۔ ممتا کے جذبے سے سرشار اور وفا کا پیکر اور پرخلوص دعاؤں کے اس روپ کی خوبیوں کو بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں اللہ رب العزت کا ایسا عطیہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی اولاد کے دل کا حال بہت جلد جان لیتی ہے۔ اولاد کے دل میں کیا چل رہا ہے ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ والدین کی عظمت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب نے اپنے اسم جلالت کے ذکر کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم دیا، ماں کی عظمت کا بھی اعلان فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنا اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینہ میں۔ یارو ماں باپ گرچہ کافر ہوں مگر ان کی خدمت اولاد پر لازم ہے۔
کیونکہ والدین کا حکم مطلق ہے، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق الخدمت ماں کا زیادہ ہے، کیونکہ ماں کی تکلیف کا بیان ہے، اور یہ کہ ماں نے بچے کو خون پلا کر خون سے ہی دودھ بنتا ہے پالا، اور باپ نے محنت کر کے کمائی کی اور پرورش کی۔ ماں اگر بچے کی پرورش نہ بھی کر سکے، جب بھی حق مادری اس کا بچے پر لازم ہے، جیسے بیماری یا کوئی تکلیف پر، کیونکہ آیت مبارکہ میں پیٹ میں 9 ماہ رکھنے اور جننے پیدا کرنے کی تکلیف کو وجہ بتایا گیا۔ نیز ماں اگر خاوند سے اجرت لے کر بھی بچے کو پالے، جب بھی ماں کا حق اولاد پر قائم رہے گا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے اجرت لے کر پالا اور پرورش فرمائی۔ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا یہ ادب ہے کہ ان کی خدمت جان و مال دونوں طرح سے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خدمت کرے اور ان کو پئی پئی کے لیے ترسائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ روپیے پیسے کی بچھاڑ کرے اور بات کرنے کا روادار نہ ہو۔ ان کی خدمت کے لیے نوافل کو بھی ترک کر سکتا ہے، مگر فرائض و واجبات نہیں۔ ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تو نے ابھی اپنی ماں کی ایک رات کے دودھ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ میں نے عرض کیا، اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی ماں کا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت یعنی خیر خواہی کروں؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، پھر؟ فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، پھر؟ فرمایا، تیری ماں۔ عرض کیا، پھر؟ فرمایا، تیرا باپ۔ چندہ حدیث اور سماعت فرمائیں اور سن کر عمل کیجیے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 4 بار فرمایا، میں آدمی کو وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں، میں وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں، میں وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں، میں وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حق میں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں موجود ہیں۔ تو رحمت والے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، جہاد کا اجر ملے گا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختمی مرتبت، ساقی کوثر، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ نافرمانی میں والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور قیل و قال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حق خدمت ماں کا زیادہ ہے، اور حق اطاعت حکم بجا لانا باپ کا زیادہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ رب نے فرمایا، ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں فرمایا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری جھیلتی ہوئی اس کا دودھ چھوٹنا اور 2 برس میں ہے کہ تو اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ درد ذہ ولادت کی تکلیف کا بھی رب نے ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کہ باپ نے مال سے بچے کو پالا، ماں نے خون سے۔ علماء فرماتے ہیں حق خدمت ماں کا زیادہ ہے، حق اطاعت حکم بجا لانا باپ کا زیادہ ہے۔
اسی لیے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا تو اور تیرا مال باپ کا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ماں باپ ہمارے مربی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر رب کا شکر ادا کرو اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا مانگو۔ مدر ڈے یا فادر ڈے منانا یہ تو آج کا فیشن ہے، یا پھر میں یوں کہوں کہ ماں کی انمول محبت کا مذاق، ماں کی ممتا کو ایک دن میں سمیٹنا ماں کی محبت کی انسلٹ ہے۔ ماں کی لازوال انمول محبت کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کیسے ماؤں کی محبت، خلوص، شفقت کو بھول کر سال میں صرف ایک دن اس کے نام کر دیں؟ یہ کون سا کمال ہے؟ پوری زندگی کا ہر سال، سال کا پورا مہینہ، مہینے کا ہر دن، دن کا ہر لمحہ ماں کے نام ہونا چاہیے۔ مدر ڈے تو اغیار کی روایت ہے، جہاں نہ رشتوں کا تقدس ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، جہاں اولاد صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو بے وقت سمجھنے لگتے ہیں، اور ماں کی قربانی اور پرخلوص محبت کو ٹھوکر مار کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتی ہے۔ سال میں ایک دن اپنی ماں اور باپ کے نام کر کے اپنے فرض سے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری یہ روایت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ماں کی محبت و شفقت کے مجسم روپ کو عزت و تکریم دینے کی تلقین کی گئی ہے، اور ماں کی محبتوں اور خلوص کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے بڑھ کر ہمیں ماں باپ کے آگے اف تک کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے اپنی ماں سے پیار کے اظہار کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کرنا یہ درست نہیں، بلکہ ہر دن اور ہر لمحہ اپنی ماں کی خدمت اور خیال رکھنے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ماں سے پیار کے لیے کوئی ایک مخصوص دن کسی جذبے کا محتاج نہیں، بلکہ ہر دن ہر آن ماں کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی میں دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ والدین کے لیے ہماری ذمہ داریاں قرآنی آیات و احادیث طیبات سے معلوم ہوا کہ والدین میں ماں کا مقام و مرتبہ افضل و اعلیٰ، مگر یہ فضیلت کن چیزوں میں ہے؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحقوق لطرح العقوق اور فتاوی رضویہ میں بڑے نفیس انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں اس زیارت کے یہ معنی نہیں کہ خدمت میں دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے، مثلا 100 روپے ہیں، کوئی خاص وجہ مانے، تفضیل، فوقیت، فضیلت آدر نہیں تو باپ کو 25 روپے دے، ماں کو 75 روپے دے۔ اسی طرح اگر ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا ہے، پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یا پھر دونوں سفر سے آئے ہیں، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے، خبردار اگر والدین میں تنازع ہو، جھگڑا ہو تو ماں کا ساتھ دے کر باپ کو تکلیف نہ دے یا اس کی بے ادبی کرے، معاذ اللہ آنکھ ملا کر بات نہ کرے، کیونکہ یہ سب باتیں حرام ہیں، معصیت ہیں، گناہ ہیں۔ نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں۔ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ اس بچے کے لیے تو جنت بھی ہیں اور نار بھی، خوش کیا تو جنتی، ناراض کیا کسی ایک کو تو جہنم کا مستحق ہوگا۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ مثلا اگر ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو تکلیف پہنچائے اور اولاد نہیں مانتی تو ماں ناراض ہو جائے گی، ہونے دے۔ ایسا ہی باپ چاہتا ہے تو ہرگز نہ مانے۔ ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہیں کہ یہ ان کی زیادتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے، جس کی مثالیں قرآن و احادیث میں ہیں اور ہم نے ذکر بھی کی ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے جب آدمی کے لیے والدین میں سے ہر ایک کی رعایت مشکل ہو جائے، مثلا ایک کی اطاعت سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تعظیم و احترام میں باپ مقدم ہے،
اور خدمت میں والدہ مقدم ہوگی، حتیٰ کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس آئے ہیں تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دونوں نے پانی مانگا اور کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پکڑا تو پہلے والدہ کو پانی پیش کرے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کے ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرے، زندہ ہوں تو آسان زندگی کے لیے، اگر وہ ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہو تو ان کی مغفرت کی دعا کرے اور درجات کی بلندی کی دعا کرے۔ یارو ماں جیسی عظیم نعمت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی قدر و عزت و عظمت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اللہم آمین۔